سال کے اندر ولادت مصطفیٰ کا ذکر کرنا، حضور کی آمد کا ذکر کرنا، معجزات کا ذکر کرنا، آپ کے حسن و جمال کا ذکر کرنا، آپ کی صورت کا ذکر کرنا پورے سال میں جائز ہے، عموماً ہے اور خصوصاً ربیع الاول کے مہینے میں ہے۔ تو یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا تھا، یہ بات میں کسی وجہ سے کہہ رہا تھا، اور میں نے وہ وجہ بتائی بھی تھی، ان میں ایک وجہ یہ بتا رہا ہوں اور باقی وجہ انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بتاؤں گا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خصوصیت کے ساتھ ولادت مصطفیٰ فی ذکر مولد سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہیں خصوصیت کے ساتھ ربیع الاول میں آمد مصطفیٰ کا، ولادت مصطفیٰ کا تذکرہ یوں کیا کرو، میں تم کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد حافظ ابن رجب آگے لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں قدم نبوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سن لو، مصطفیٰ کی ذات اول ہے۔ قدم نبوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولیات مصطفیٰ۔ اب جب ہم تقریر کرتے ہیں، واز کرتے ہیں ولادت مصطفیٰ کا ربیع الاول کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں، جس سے بڑی چڑ ہے لوگوں کو، ہمارے شبہ ڈالنے والے دوستوں خوارج کو، وہ کہتے ہیں باقی دنوں میں کریں، ربیع الاول میں نہ کریں، اور حافظ ابن رجب کہتے ہیں باقی دنوں میں بھی عموماً کریں اور خصوصاً ربیع الاول میں کریں۔ اب میلاد کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اب انہوں نے وہ حدیث لائے ہیں جو ہمارے مشہور ہیں، جو ہم بیان کرتے ہیں کہ میری ماں جو ہیں، ان جب وہ میں پیدا ہوا تو نور اضاءت لہو قصور الشام، وہ ان کو نظر آ گئے، اس کو حاکم نے صحیح الاسناد کہا ہے، وہ حدیث پہلے لائے ہیں۔ پھر وہ دوسری حدیث لائے ہیں، کہتے ہیں کہ وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ مَكْتُوبًا فِي أُمِّ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِ النَّفْخِ فِي الرُّوحِ فِي آدَمَ علیہ السلام وَفُسِّرَ أُمُّ الْكِتَابِ بِاللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَبِالذِّكْرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ عِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ۔ وہ کہتے ہیں کہ ام الکتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی نبوت کا ذکر کیا، آپ کی کانت مذکورہ معرفت، آپ کی معرفت کا ذکر کیا، ساری تخلیق سے پہلے کا ذکر کیا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر روایات بیان کی، پھر وہ روایات لائے ہیں۔ میں نے وہ نہیں سنانی، آپ کو یہ بتانا ہے ربیع الاول کے مہینے میں خصوصاً میلاد کا واز کرنا، یہ حافظ ابن رجب اس کا طریقہ کیا بتاتے ہیں۔ اگلے اسی میں وہ واز بتا رہے ہیں، حافظ ابن رجب کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، قرآن کریم کی آیت لکھتے ہیں ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اس پر وہ کہتے ہیں عَلَى مَا فَسَّرُهُ بِهِ مُجَاہد وغیرہ ان المراد اخراج ذریت من آدم من ظہرہ قبل امر الملائکۃ بالسجود لہ، ولکن اکثر السلف علی ان استخراج ذریت آدم منہ کما بعد نفخ فی الروح وعلی ھذا يدل اکثر الحدیث فتحمل علی ھذا ان یکون محمد صلی اللہ علیہ وسلم باستخراجہ من ظہر آدم۔ وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے جب روحیں نکالی گئیں، جب شیطان کو کہا گیا تھا، ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، سجدہ کرنے کا، تو روحیں نکالی گئیں بعد میں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خصوصیت کے ساتھ وہاں موجود تھی، اور اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ وہ سجدہ در حقیقت سجدہ روح محمد اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا سجدہ تھا، وہ ان کے ادب کا سجدہ تھا۔ آگے وہ حدیث روایت لائے ہیں، اب دلیل کے طور پر حافظ ابن رجب کہتے ہیں لولا محمد ما خلقتک یا آدم، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت آدم کو فرمایا تھا اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا، اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تجھے پیدا نہ کرتا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو علامہ شریف نوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں۔ اگر وہی بات علامہ شریف نوری لکھیں تو وہ من گھڑت بن جاتی ہے، اگر وہی بات حافظ ابن رجب لکھیں تو اب من گھڑت کہاں سے بات آئے گی؟ میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لولا محمد ما خلقتک یا آدم، اے آدم میں تجھے اگر حضور کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تجھے پیدا نہ کرتا۔ اس حدیث کے بارے میں مجھے علم ہے کہ لوگوں نے اس کے اوپر کمنٹس کیا کیے ہیں، حافظ ابن تیمیہ نے کیا کیے ہیں، اس کے حافظ ذہبی نے کیا کیے ہیں، یا دوسرے لوگوں نے کیا کیے ہیں، لیکن وہ سارے کمنٹس کے باوجود ایک تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ حافظ ابن رجب نے اس کا ذکر کیا، اور دوسری یہ میں آپ کو بتا دوں یہاں پر شرح کے طور پر
کہ حافظ ابن تیمیہ نے اس روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سندن ضعیف ہے لیکن مانن یہ صحیح ہے، اور مانن صحیح ہونے کے لیے انہوں نے اس کے اوپر قرآن کی آیتیں پیش کی ہیں حافظ ابن تیمیہ نے کہ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اے آدم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تجھے پیدا نہ کرتا۔ آگے حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ چونکہ کائنات ایک آیت جو لائے ہیں وہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ تو یہاں پر حافظ ابن تیمیہ نے فتاوی کے اندر ایک سوال اٹھایا جس کے اوپر میں پوری وہ ساری عبارتیں پڑھ کر آپ کو سنا چکا ہوں جب میں نے مسئلہ نور و بشر بیان کیا تھا، چونکہ یہ حدیث آگے سامنے اس لیے میں اس کا اشارہ آپ کو دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے سب چیزیں تمہارے لیے پیدا کی۔ تو حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ کوئی بندہ اگر کہے کہ ساری چیزیں حضور کے لیے پیدا کی گئی ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو وہ کہتے ہیں حضور کائنات کا قطب ہے، اس لیے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ حضور کے لیے ساری چیزیں پیدا کی ہیں تو جس بندے نے یہ کہا اس نے حق کہا ہے، سچ کہا ہے، کیونکہ مقصود کائنات ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر انہوں نے اس حدیث کا ذکر کیا، وہ کہتے ہیں اگرچہ یہ لفظاً ثابت نہیں ہے، اس کی سندیں ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، پر مانن یہ درست ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے قرآن کی دلیل دی ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں حافظ ابن رجب نے میلاد کو جائز کہا اور اس کے اوپر انہوں نے پورا وعد لکھا ہے ربیع الاول کے مہینے کا۔ آگے پھر یہ وعظ کا طریقہ وہ بتا رہے ہیں کہ کہاں سے شروع کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ فَبَدَأَ قَبْلَ نُوحٍ الَّذِي هُوَ أَوَّلُ أَرْسَلَهُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور اول تخلیق ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہی پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی زبردست بات ہے یہ انہوں نے کی ہے۔ پہلے وہ روایت لائے ہیں، حافظ ابن رجب پھر کہتے ہیں اس روایت کے اندر تھوڑا سا ضعف ہے، مگر اس آیت سے اس روایت کو تقویت ملتی ہے۔ اور جب میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے نور و بشر کا بیان کیا تھا تو میں نے اس پر اس کی رحمت سے یہ سارا کلام آپ کو سنایا تھا۔ آگے وہ لاتے ہیں، اب طریقہ لا رہے ہیں تقریر کا واعظ کرنے کا۔ جو ہمارے واعظین ہیں، ہمارے خطباء ہیں، وہ بڑے علم و عمل والے ہیں، ان کو مجھ سے بہتر علم ہے، بہتر طریقہ جانتے ہیں، لیکن میں حافظ ابن رجب کا سٹائل ان احباب کو خصوصاً بتا رہا ہوں۔ حافظ ابن رجب نے یہاں پر ایک واعظ کا طریقہ بتایا۔ کس واعظ کا؟ میلاد کے واعظ کا۔ کس واعظ کا؟ میلاد النبی کے واعظ کا۔ کس مہینے میں کرنا چاہیے؟ ربیع الاول کے مہینے میں کرنا چاہیے۔ وہ ایک تقریر انہوں نے بیان کی ہے جس کا میں نے بھی ذکر کیا تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جو ہے نا سورہ بقرہ، حافظوں کی زبان میں کہہ لیں کہ جو سورہ بقرہ کے پہلے پارے کے آخری 2 رکوع ہیں۔ اب وہ قرآن شریف مجھے کھولنا پڑے گا آیتوں کے نمبر کے حساب سے، تقریباً وہ 100 کے اوپر 110-15 آیت 115 آیت سے وہ شروع ہوتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس آیت سے حافظ ابن رجب نے میلاد کا وعد شروع کیا۔ پھر وہ لے کر گئے ہیں اس کو، وہ جو دوسرے پارے میں آیت آتی نا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، بڑا کمال کا میلاد النبی کا واعظ، پورا قرآنی میلاد کا جو قرآنی واعظ ہے ان آیتوں کے اندر، اس کو حافظ ابن رجب نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، انہوں نے کعبہ بنایا، انہوں نے حضور کی آمد کا ذکر کیا۔ یہ ساری آیتوں کا میں خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضور کی آمد کے لیے دعا کی اور یہ کہا یا اللہ میری اولاد سے ایک قوم کو مسلمان رکھنا، انہی میں سے اس رسول کو بھیجنا۔ پھر وہ رسول آئے، پھر یہود نے ان کا انکار کیا، نصارہ نے ان کا انکار کیا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، پھر جنہوں نے ان کا انکار کیا، پھر ان کا بیان ہے کہ ان کا کیا حشر ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اللہ کو کس قدر محبت، پہلے دوسرے پارے کی ابتدائی آیتیں کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت کہ اپنے یار کی خاطر کعبہ بدل دیا۔ یہ سارا واعظ حافظ ابن رجب لکھ رہے ہیں۔ یہ محدث ابن رجب الحنبلی جن کا تذکرہ حافظ ابن حجر اسقلانی کرتے ہیں، شوکانی کرتے ہیں، اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے کہا یہ لطائف المعارف پڑھنے والی کتاب ہے۔ حافظ ابن حجر نے کہا اس سے بندوں کو تقریر کرنی آتی ہے، واعظ کرنا آتا ہے، میلاد
کا بیان کرنا آتا ہے یارو، یہ لطائف المعارف ہے، اس کے اندر انہوں نے پورا وہ میلاد کا واضح کا طریقہ لکھا ہے۔ اور انہوں نے اس کا لکھا ہے کہ پہلی دلیل الاول دعوت ابراہیم علیہ السلام و اشارہ بذالک الی ما قصص اللہ فی کتابہ، وہ کہتے ہیں یہ وہ واضح ہے جس واضح کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اب ان کے آخری لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں پورا واضح لکھنے کے بعد وہ ساری آیات کا، اور پھر سورہ جمعہ کی آیتیں بھی انہوں نے لکھی ہیں۔ کاش میں اگر میلاد النبی پر واضح ریکارڈ کرا رہا ہوتا تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ سارا واضح آپ کو حافظ ابن رجب کا سناتا۔ میلاد بیان کرنے والے خطباء، واعظین، مقررین، علامہ نوری کی کتاب کو بھی پڑھیں، لاکھ بار پڑھیں، پر اس 12 تقریروں کے بعد حافظ ابن رجب کی 12 تقریریں بھی پڑھیں۔ بڑی جدت ہے، لوگوں کو بتائیں، اس وقت بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ حافظ ابن رجب کے میلاد کو بیان کیا جائے، اور جو انہوں نے لکھا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ساری آیات لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ کما ان انبیاء بنی اسرائیل من ولد وذکر انہ من علی المؤمنین بهذه الرسالہ فلیس اللہ نعمت اعظم من ارسال محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہدی الحق و الی طریق مستقیم۔ کہتے ہیں خدا کی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، لیکن اعظم من ارسال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نے بڑی نعمتیں دی ہیں، پر ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو رب نے دی ہے وہ مصطفیٰ کی صورت میں ان کو بھیج کر ہمیں عطا کی ہے۔ اگر یہی بات علامہ شریف نوری رحمۃ اللہ علیہ 12 تقریروں میں لکھیں تو لوگ ذرا نیچے منہ کریں گے۔ اب حافظ ابن رجب وہ بات کر رہے ہیں تو کیا یہ غلط ہے جو انہوں نے کہا ہے؟ اب وہ پورا واضح کرنے کے بعد میں واضح سنا نہیں سکتا آپ کو، میری ٹائم کی مجبوری ہے۔ بڑی آیات انہوں نے لکھی ہیں اس کے اوپر۔ آگے وہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ یہ پوری آیت اس کی کمال علمی تشریح میلاد کی تقریر کی حافظ ابن رجب نے کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد منانا چاہیے کہ نہیں، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ حافظ ابن رجب نے کہا منانا بھی چاہیے، بیان کرنا بھی چاہیے، اور ساتھ انہوں نے یہ غضب کیا کہ انہوں نے کہا آؤ میں بتاتا ہوں کہ مجلس میلاد کے اوپر، محفل میلاد کے اوپر تقریر کیا کرنی چاہیے۔ یہ تحفہ ہے حافظ ابن رجب کا جو انہوں نے امت محمدیہ کو عطا کیا ہے اللہ کی رحمت سے، میلاد مصطفیٰ کے واضح کرنے کا طریقہ۔ یہ چونکہ میں میلاد کی بات کر رہا ہوں اس لیے میں ایک بیان کر رہا ہوں، وگرنہ یہ 12 مہینوں کی ساری مجلسوں کے اندر حافظ ابن رجب نے اسی طرح علمی واضح، علمی مجلسیں، علمی اختلاف جو باتیں ہیں وہ کی ہیں کہ 12 مہینوں میں مجھ جیسا جو بندہ ہے جو عالم نہ ہو ان کے لیے تو بڑی زبردست کتاب ہے، بس کتاب کو پڑھے اور 12 مہینے واضح کرتا چلا جائے، اور انشاءاللہ واضح بھی علمی ہوں گے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ باتیں تو ہم نے پہلے بھی سنی ہیں، نئے اسلوب، نئے انداز کے ساتھ میلاد کو بیان کریں۔ اب وہ جو انہوں نے بیان کیا وہ کہتے ہیں اس میں ایک خاص بات ہے جس کے لیے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضور کے آنے سے پہلے لوگ جو تھے وہ گمراہ تھے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو گمراہ تھے وہ کیا تھے؟ فَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى حِينَئِذٍ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَكَّهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تَمَسَّكُوا بِدِينِهِمْ الَّذِي لَمْ يُبَدَّلَ وَلَمْ يُغَيَّرَ وَكَانُوا قَلِيلًا جِدًّا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر عنایت کی، دیکھا لوگ وہ جو ہیں وہ غلط ہیں، اور کیا ہیں؟ إِن كَانُوا مِن قَبْلُ فَالْأُمِّيِّينَ اہل شرکن، جو اہل مکہ ہیں ان کو امیین کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوتا۔ اس پر میں انشاءاللہ توحید اور رد شرک پر جب میں گفتگو کروں گا نا تو پھر جو قرآن کو غلط سمجھا گیا ہے اس میں امی کے معنی کو کتنا غلط سمجھا گیا ہے اس پر میں پورا انشاءاللہ ایک نہیں ہو سکتا 2-3 پروگرام میں کروں۔ تو کہتے ہیں فَالْأُمِّيُّونَ اہل شرک، یہ جو تھے یعبدون الاوثان، مکہ اور ارد گرد کے عرب جو تھے یہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور والمجوس یعبدون ایران ویقولون بآلہتین اثنین، اور مجوسی جو تھے وہ 2 خداؤں کو مانتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور وکذالک غیرہم من اہل الارض منہم کانوا یعبدون النجوم ومنہم من کان یعبد الشمس والقمر۔
اب میں یہ بات خاص وجہ سے بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں حضور کے آنے سے پہلے گمراہی کیا تھی؟ کوئی آگ کو پوج رہا تھا، کوئی تاروں کو پوج رہے تھے، کوئی شمس کو پوج رہا تھا، کوئی قمر کو پوج رہا تھا، کوئی جنوں کو پوج رہا تھا. یہاں حافظ ابن رجب نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا کہ لوگ ولیوں کو پوج رہے تھے، پیروں کو پوج رہے تھے، فقیروں کو پوج رہے تھے. وہ کہتے ہیں یہ تھی گمراہی حضور کے آنے سے پہلے، لوگ یہ چیزوں کی عبادت کر رہے تھے. پھر ہوا کیا؟ اللہ نے نظر رحمت کی بِإِرْسَالِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ دِينَهُ وَحَتَّى بَلَغَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَظَهَرَتْ فِيهَا كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ وَالْأَمْرُ بِالْعَدْلِ بَعْدَ كَانَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو بت پوجنے والے رب کو پوجنے لگے، ستاروں کو پوجنے والے رب کو پوجنے لگے، آگ کو پوجنے والے رب کو پوجنے لگے. تو وہ کہتے ہیں یہ سارا کس طرح سے کایا پلٹ گئی، کیوں ہو گیا کہ ادھر سجدے کرنے والے سب اس رب کو سجدے کرنے لگے؟ اس کا سبب کیا بنا؟ تو وہ کہتے ہیں بِإِرْسَالِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ تھا کہ وہ سر، وہ گردنیں جو غیروں کے آگے جھکا کرتی تھیں وہ رب کے آگے مصطفیٰ نے آ کر جھکا دی. حضور علیہ السلام کے بغیر کوئی توحید نہیں ہے. لوگ توحید 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 کرتے ہیں. حافظ ابن رجب کہتے ہیں وہ کون سی توحید ہے جو مصطفیٰ کے بغیر تم توحید کو لیے پھرتے ہو؟ یہ حافظ ابن رجب کی میں باتیں آپ کو سنا رہا ہوں. اور کس مہینے میں واز کر رہے ہیں؟ ربیع الاول کے مہینے میں. کس مجلس میں کر رہے ہیں؟ میلاد النبی کے مجلس میں. کیا مقام ہوگا، کیا وہ محفل میلاد ہوتی ہوں گی اس زمانے میں جن محفل میلاد میں ایسے علمی واز حافظ ابن رجب کیا کرتے ہوں گے اور دوسرے علماء کیا کرتے ہوں گے. ہمارے زمانے میں تو مطالعہ کی ضرورت لوگوں نے ختم کر دی. وہ 3-4 باتیں ہیں، وہ بس وہی بار بار ان کے ساتھ 2-4 شعر لگا دیے. علمی یہ واز ہیں، ان کو بیان کریں، بتائیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصادر اور کمالات کو بتائیں جو حافظ ابن رجب نے لکھے ہیں. حافظ ابن رجب یہ خود واز کیا کرتے تھے. آگے جو میں نے آپ کو خاص بات بتانی تھی وہ یہ تھی، باتیں تو ساری خاص ہیں اگر کوئی توجہ کرے تھے. آگے انہوں نے یہ کہا ہے کہ رسالت محمدی کے بغیر کوئی توحید نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں، یہ بات میں نے آپ کو خصوصیت کے ساتھ میں نے نشان لگایا تھا. یہ وہ کہتے ہیں وقد رؤی الامام احمد بعد موتہ فی المنام. اب وہ میلاد کے واز کے اوپر ہی کی دلیل آ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں ان کو دیکھا. لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں یہ خوابوں کی باتیں بڑی کرتے ہیں، خوابوں کی باتیں بڑی کرتے ہیں. تو یہ خواب کی بات وہ بیان کر رہے ہیں حافظ ابن رجب. تو کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل کو خواب میں دیکھا، فسئل عن حالہ. ان سے سوال کیا گیا حضور آپ کی کیا حالت، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فقال، آگے امام احمد ابن حنبل نے جواب دیا. کس کو؟ دنیا سے جانے کے بعد جواب دیا. اور لکھ کون رہا ہے؟ ابن رجب حنبلی لکھ رہا ہے. یہ نہیں کہ مولانا بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی واز کی کتاب کو کوئی بندہ کہے جی میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہے. ابن رجب کہہ رہے ہیں. امام احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا قبر میں کیا گزری؟ تو کہتے ہیں فقال لولا النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکننا مجوسا. اگر حضور نہ ہوتے تو میں تو مر ہی گیا تھا. ہم تو مجوسی ہوتے، ہم کافر ہوتے. قبروں کے اندر اللہ نے ہمیں بڑی بہاریں دی ہیں اور بہاریں دی ہیں مصطفیٰ کے صدقے سے، حضور کی وجہ سے. لولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو لکننا مجوسن. پتہ نہیں ہم مجوسی ہوتے، یہودی ہوتے، نصرانی ہوتے، مشرک ہوتے، کیا ہوتے. قبر کے اندر جتنی روشنیاں ملی ہیں یہ مصطفیٰ کی نگاہ سے ملی ہیں، مصطفیٰ کی آمد سے ملی ہیں. یہ کون، کیا بات ہوگی جب حافظ ابن رجب یہ تقریریں کیا کرتے ہوں گے محفل میلاد میں. لوگ کہتے ہیں جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. حافظ ابن رجب نے میلاد کر کے تقریر سنا کے تقریر سکھا کے بتا دیا. میں نے جب پچھلے ذکر کیا تھا نا کہ میلاد کے قائلین کون کون علماء ہیں موجودہ علماء کے صحائیت اور کیفیت کے اعتبار سے، تو اس وقت میں نے کہا تھا حافظ ابن رجب کا نام لیا تھا. میں نے کہا میں بتاؤں گا تفصیل سے، یہ اس کا سبب تھا. آگے کہتے ہیں امام احمد بن حنبل خواب میں بندے کو بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں قال فإن أهل العراق لولا رسالة محمد صلی اللہ علیہ وسلم لكانوا مجوسا. کہتے ہیں عراقیوں
اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو تم مجوسی ہوتے. وَأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرِ وَالرُّومِ لَوْلَا رِسَالَةَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لَكَانُوا نِصَارَىٰ. او اہل شام، او مصریو، سنو، اگر آج کلمہ پڑھتے ہو تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. یہ میلاد کا وہ وعظ ہے جو قبر کے اندر جا کر امام احمد ابن حنبل قبروں میں بتا رہے ہیں لوگوں کو، قبر کے اندر بتا رہے ہیں، قبر کے اندر. اور لکھ کون رہا ہے؟ حافظ ابن رجب. وَأَهْلُ الْجَزِيرَةِ لَوْلَا رِسَالَةُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لَكَانُوا مُشْرِكِينَ عُبَادَ اوثان. اگر وہ نہ ہوتے تو اہل جزیرہ آج سارے مشرک ہوتے. آگے وہ لائے ہیں فَأَنْقَذَ مِنْهُ مِنَ الضَّلَالِ كَمَا قَالَ. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، حضور کو بھیجا، گمراہیوں سے نکالا. اور آگے حافظ ابن رجب نے کہا لوگوں سن لو، یہ اس نبی کی شان کی بات ہے جن کی شان کے بارے میں رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. سبحان اللہ، کیا سننے والی تقریر ہوگی حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی جب وہ یہ تقریر کرتے ہوں گے. آگے وہ میلاد کے بارے میں پھر اور آیات لائے ہیں. إِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا. پھر وہ دوسری آیت لائے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی جو انہوں نے اپنے واعظ میں کہا تھا، مجلس واعظ میں لوگوں کو اکٹھا کیا. کہتے ہیں بنی اسرائیل کو آئے، لوگوں کو اکٹھا کیا، آؤ میں تمہیں تقریر کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا وہ تو حضرت ہر روز ہی کرتے ہیں. کہتے ہیں انہوں نے کہا آج خاص کرنا چاہتا ہوں. کہ کیا تقریر کی؟ وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. پھر انہوں نے وہ پوری آیت اور اس کے اوپر وہ اس کی تفسیر انہوں نے بیان کیا ہے. آگے وہ لائے ہیں دوسری. اب یہ دیکھیں واعظ کا طریقہ سن لیں. آج کا یہ تو جی فیصلہ آباد سے شروع ہوا ہے، یہ تو جی وہ میاں والی سے شروع ہوا ہے، یہ تو جی فلاں سے شروع ہوا ہے، وہ ادھر سے شروع ہوا ہے. حافظ ابن رجب بتا رہے ہیں کہاں سے شروع ہوا ہے. وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ واعظ کیا، امام احمد بن حنبل نے یہ واعظ کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واعظ کیا. تو یہ سارے بتا رہے ہیں. آگے پھر وہ لاتے ہیں دلیل، ایک واعظ کی بیان کرتے ہیں میلاد کا. وہ کہتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد کا واقعہ بیان فرمایا. وہ کہتے ہیں تیسری دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی شان کے بارے میں پوچھا گیا. یہ روایت مختلف حدیث کی کتابوں میں ہے، اس لیے میں تھوڑے سے اس کے اوپر حافظ ابن رجب سے ہٹ کر بھی کسی ایک سبب کی وجہ سے میں اس کے اوپر کچھ کومنٹس جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. لیکن پہلے حافظ صاحب کا سن لے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کی شان، تو حضور نے اپنی شان کو بیان کیا. حضور نے فرمایا رؤیا امی میں التی رأت انہ خارج منہا نور اضاءت لہ قصور الشام. حضور نے فرمایا میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا اور ان کو خواب کے اندر شام کے محلات نظر آئے. پھر انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت بیان کی وَرُؤْيَا هُنَا ان اُرِيدَ بِهَا رُؤْيَ الْمَنَامِ. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو خواب آیا، کیا یہ خواب ہی تھا؟ وہ کہتے ہیں وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا رُؤْيَ عَيْنٍ. کیا یہ واقعہ ایسا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو خواب آیا تھا اور انہوں نے خواب کو بیان کر دیا، یا یہ واقعہ ایسا ہوا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو پھر وہاں پر وہ نور چمکا اور اس نور کے چمکنے کی وجہ سے ان کو شام کے جو تھے وہ محلات نظر آ گئے. یہ حافظ ابن رجب مختلف روایتیں لائے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کئی جب نور چمکا تو ایک روایت میں آتا ہے شام کے محلات نظر آ گئے، دوسری میں آتا ہے کہ لہو ان کے آناق الابل ببصرہ، وہ بصرہ کے ان کو جو اونٹوں کی گردنیں تھی وہ نظر آ گئی. تیسری روایت میں ہے کہ مشرق و مغرب جو تھا وہ نظر آ گیا. یعنی ایک روایت ہو گئی بصرہ کے نظر آ گئے، دوسرے میں ہے مشرق و مغرب نظر آ گئے، تیسرے میں ہے کہ مجھے شام کے محلات نظر آ گئے. تو یہ تین باتیں ہیں. تو حافظ ابن رجب کہتے ہیں یہ تین مختلف روایات آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں تینوں حق ہیں.
اب اس کے اوپر وہ جو بحث کرنا چاہتے ہیں حافظ ابن رجب، کیا یہ خواب کا واقعہ تھا؟ تو حافظ ابن رجب کہتے ہیں اگر خواب کا ہی واقعہ ہوتا تو حضور بار بار اس کو کیوں بیان فرماتے کہ یہ تو اس طرح سے ہے، خوابیں تو لوگوں کو آتی رہتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تمام احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو کچھ روایتیں حدیث کی وہ ہیں جن کے اندر یوں آتا ہے کہ سیدہ آمنہ کو خواب آئی ہے، کچھ روایتیں وہ ہیں جیسے دارمی میں ہے، طبرانی میں ہے، حاکم میں ہے، علامہ ذہبی نے اس کو صحیح کہا کہ وہ اس کے اندر خواب کا بیان نہیں ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ حضور کی والدہ فرماتی ہیں جب آقا پیدا ہوئے تو نور چمکا، میں نے بصرہ کو دیکھا، میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا، میں نے شام کے محلات کو دیکھا۔ تو ان کے اندر وہ بیان نہیں ہے خواب کا، وہ ہے واقعتاً ایسا ہوا۔ اب اس کی تطبیق یوں ہوگی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو بچپن میں پہلے خواب آیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سورت یوسف کو جب ابتدا میں پڑھیں تو پھر یہ ہے کہ وہ پہلے خواب میں یہ ہوا، اور جب سورہ یوسف کے آخر میں پہنچے تو فَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور پھر وہ واقعتاً ایسا ہو گیا کہ 11 بھائیوں نے، ماں نے، باپ نے سجدہ کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَ رَبِّي حَقًّا، اے میرے باپ آج رب نے اس خواب کو سچا کر دیا کہ جو میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا اب تو وہ حقیقت بن کر آج آ گیا کہ 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، ماں نے سجدہ کیا، باپ نے سجدہ کیا۔ تو معنی یہ نکلتا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے وہ خواب آتی ہے پھر وہ حقیقت میں اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو حافظ ابن رجب کا ملان جس پر وہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے سیدہ آمنہ کو خواب آیا تھا، پھر کہ انہوں نے خواب کے اندر شام کے محلات، مشرق و مغرب، بصرہ کو دیکھا، پھر جب حضور پیدا ہوئے تو حقیقتاً پھر نور چمکا ان روایات کے مطابق جن کو ذہبی صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ کیا ہوا کہ پھر وہ نور چمکا، اس سے شام کے محلات بھی دیکھے، بصرہ کے بھی دیکھے، اس کو مشرق و مغرب کو بھی دیکھا۔ تو گویا سیدہ آمنہ کی یہ کرامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نور کے ذریعے سے ان کو مشرق و مغرب دکھا دیا۔ اب مشرق کیوں دکھایا، مغرب کیوں دکھایا؟ کیونکہ آقا کی نبوت مشرق و مغرب کے لیے تھی۔ اور بصرہ کیوں دکھایا، شام کیوں دکھایا؟ اس پر میں نے پچھلے پروگرام میں اس کے ابن محمد بن عبد الوہاب النجدی کی کتاب مختصر سیرت الرسول سے میں نے اس کو وہ بتا دیا تھا۔ اور بصرہ کیوں دکھایا؟ وہاں آقا کا تذکرہ کرنے والا بحیرہ راہ بیٹھا ہوا تھا جو آنے جانے والوں کو آمد مصطفیٰ کی خبریں بتایا کرتا تھا۔ تو آج کے میں نے اس اپنے ازالہ شبہات کے اندر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کو حافظ ابن رجب کا واعظ سنایا۔ انہوں نے 12 مہینوں کو بیان کیا اور میں اپنی بات کو اس کے اوپر ختم کر رہا ہوں۔ حافظ ابن رجب نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام جب آئے تو سارا واعظ کرتے ہوئے یہ ختم نہیں کیا، بہت آگے ہے، اور وہ حضور کے نور کا جب ذکر کرتے ہیں تو یہاں پر وہ ایک اپنے واعظ کو ختم کرتے ہیں، اس کے بعد دوسرا واعظ ہے وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أشرقت الارض وضاءت بنورك الافق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس کا قصیدہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے تو زمین و آسمان آپ کے نور سے چمک گئے، ہر چیز چمک اٹھی، اور آپ کے نور کی روشنی میں ہم اس سفر میں رواں دواں ہیں۔ یہ حافظ ابن رجب کا میلاد کے اوپر واعظ اور میلاد کے جواز کے اوپر اور میلاد کی باتیں میں نے آج آپ کو سنائی۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے صدقے سے جو کچھ میں نے کہا یہ لوگوں تک پہنچا دے، لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر علمی واعظ کرنے کی علماء اور جو واعظین ہیں ان کو اس کتاب کا ترجمہ کرنا، پڑھنا، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔